إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد کی، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو، جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس سے ایک مقصد معلوم ہو جاتا ہے، ہمارا مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مین مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا نہیں ہے. مین مقصد کیا ہے؟ دنیا سنوارنا نہیں ہے. مین مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سارے لوگ جو ہے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم جو ہے دیکھیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے کرتے ہیں، میں نے کئی سارے عمرے کیے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمس ہیں، بہت سارے جو ہے تکلیفیں ہیں ہماری زندگی میں. مقصد کیا ہے؟ میں دعائیں کرتا ہوں لیکن اس دعاؤں کا اثر میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الملک میں تب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے دیکھے، کہ تم میں سے آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا ٹیسٹ لیا جا سکے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ میں، آپ، ہر کوئی، جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک جو ہے ٹیسٹ دے رہا ہے، ہر ایک جو ہے ایگزام دے رہا ہے اس زندگی میں، ہر ایک جو ہے زندگی میں ایگزام دے رہا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، اب انسانی دماغ کیسا ہے بتائیے. اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، بیوی بچے سب ہے، الحمدللہ نعمتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کے پاس کچھ بھی پرابلمس نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی تکلیفیں نہیں ہیں. اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں. اور اسی کے مقابلے میں ایک ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا غریب انسان جو جھوپڑی میں رہتا ہے, بہت تکلیفیں بھری زندگی گزارتا ہے, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس سے جو ہے اللہ ناراض ہے. برابر دونوں جو ہے ٹیسٹ دے رہے ہیں, دونوں جو ہے ایگزام میں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس مالدار کو مال دے کر آزما رہا ہے کہ دیکھوں کہ یہ جو شخص ہے کہ یہ اپنا مال جو ہے گناہوں میں صرف کرتا ہے یا اچھے کاموں میں, یہ اس مال کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے, زکوٰۃ نکالتا ہے یا بس عیاشی کرتا ہے, ٹور پہ ٹور کرتا ہے, کیا کرتا ہے دیکھیں گے. اور اسی طرح جو ہے جو غریب ہے, جو جھوپڑی میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے مال چھین کر بھی آزما رہا ہے, وہ بھی ٹیسٹ میں ہے کہ دیکھیں گے کہ میرا جو بندہ ہے کہ کیا یہ صبر کرتا ہے, کیا کرتا ہے, شکر کرتا ہے کہ یہ جو ہے کہیں باباؤں کے درگاہوں پر چلا جائے کہ ہاں بھائی فلاں شخص نے کہا کہ اس بابا پر جاؤں تو مجھے مل جائے گا, اس بابا پر جاؤں, اس درگاہ پر چلے جاؤں تو مجھے میری زندگی سیٹ ہو جائے گی, مجھے مال مل جائے گا. کہ یعنی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس غریب کے پاس مال نہیں ہے, یہ کہیں جو ہے سود میں تو نہیں جا رہا ہے, یہ کہیں جو ہے بیٹنگ میں تو نہیں جا رہا ہے, یہ کہیں جو ہے لاٹری میں تو نہیں جا رہا ہے. تو دیکھیے حضرات, ہر جو ہے ایگزام میں ہیں. اگر میں مسلمانوں کی بات کروں, ایک مالدار ہے اور غریب ہے, دونوں جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک مالدار ہے, غریب ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے شروع میں کہا تھا کہ ہر ایک جو ہے ایگزام میں ٹیسٹ میں دے رہا ہے. اور دیکھیے حضرات, ایک شاکنگ کی بات یہ ہے کہ ہم جو یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں, یہ جو اس کے جو کویشچنس ہیں وہ لیک ہیں, آلریڈی لیک ہیں. جیسا کہ اب جو ٹرینڈنگ نیوز ہے, نیٹ کا ایگزام کا پیپر جو ہے لیک ہو گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں جو کاکروچ جنتا پارٹی نے کتنا جو ہے ہنگامہ مچایا. تو اسی طرح جو ہے مطلب ہم جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اس کے کویشچن ہم کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بیان کر دیا ہے کہ دیکھو بھائی یہ کویشچن آنے والے ہیں. ایگزام کا پیپر جو ہے آؤٹ ہے, لیک ہو چکا ہے. یعنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا ہے, شریعت نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا کویشچن آنے والے ہیں. اور وہ آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیے, جب آپ دیکھتے ہیں محاضرہ, جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلا کویشچن یعنی سمجھ جائے کہ فرسٹ مین ہے, فرسٹ ہیڈنگ ہے, اور اس میں 3 کویشچن آنے والے ہیں کہ من ربو کا, یہ سمجھ جائیے جو ہے 10 نمبر کا کویشچن ہے. من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہے. ما دینوں کا, یہ سمجھ جائیے کہ 10 نمبر کا کویشچن ہے. نہیں سمجھ جائیے کہ اگر من ربو کا آپ نے جو ہے ربی اللہ, میں رب جو ہے اللہ ہے, تمام تینوں کا سوال دے دیا تو یعنی الحمدللہ آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ آپ نے جو ہے 30 نمبر جو ہے حاصل کر لیا. اور یاد رکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو سوالات ہے من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, یہ کتنے آسان ہے نا, ہر کوئی دے سکتا ہے. اس مزید میں کیا چھوٹا بچہ بھی جو ہے معلوم ہے کہ ہاں بھائی اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام سب کو معلوم ہے. تمام چھوٹی بچوں کو, مردوں کو, تمام کو معلوم ہے. لیکن یاد رکھیے حضرات, ان سوالوں کا جواب وہی شخص دے سکے گا جو ان 3 سوالوں کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہو, جس نے واقعی معنوں میں اللہ کو اللہ مانا ہو, جس نے اس کے ساتھ شریک نہ کیا ہو, جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہو, جس سے اللہ تعالیٰ روکا اس سے رکا ہو, تو وہ شخص کہہ سکے گا ہاں بھائی میرا جو ہے اللہ ہے. ورنہ یاد رکھیے کچھ نہیں آ سکے گا, زبان سے بول نہیں پائیں گے. اگر ہماری زندگی جو ہے اس سوال کے مطابق زندگی نہیں گزری تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اور دوسرا سوال کیا ہے, من نبیوں کا, تمہارے نبی کون ہے, یہ بھی بہت آسان ہے. اور یاد رکھیے اس سوال کا جواب بھی وہی شخص دے سکے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارا ہو, زندگی کے مطابق گزارا ہو. آج دیکھیے کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہماری شادیوں میں دیکھیے, ہمارے جو ہے میتوں میں دیکھیے, کیا کیا بدعتیں, کیا کیا رسومات, کیا کیا بتائیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کے فالوور ہیں, فخر سے کہتے ہیں. اور دیکھیے ہمارے اخلاق کیا ہے, ہمارے اخلاق کیا ہے. ہم جو ہے عاشق نبی بولتے ہیں, بھائی اخلاق کیا ہے, 0 صفر, کچھ بھی نہیں ہمارے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دیکھیے کتنے عظیم اخلاق تھے, اور آج ہم دیکھیے مطلب 0 ہے. اور یاد رکھیے, اور ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی ہم تو سنتیں نہیں پڑھتے, نماز فرض پڑھتے ہیں. سنت تو سنت ہے بھائی, تو فرض تو پڑھ لیا, اسی لیے کیا کرتے ہیں, میرا کاروبار ہے, میرا جاب ہے, نماز فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بھائی کیا ہے مقصد, ہم نے تو سنتوں کو اتنا لائٹ لے لیا ہے. بتائیے کیا. آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر یہ کون ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر. یہ ایک مرتبہ جو ہے حج کے سفر پر نکلے تاکہ ان کے ساتھیوں تھے ان کو جو ہے حج کا طریقہ بتایا جا سکے. تو یہ جو ہے حج کے سفر پر نکلے اور ایک جگہ اس طرح بیٹھتے ہیں گویا کہ یہ جو ہے استنجا کر رہے ہیں, یعنی ٹوائلٹ کر رہے ہیں, استنجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے استنجا نہیں کیا, صرف بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے, بیٹھ کے اٹھ گئے, اتنا ہی. تو لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ
اے عبداللہ بن عمر آپ جو ہے اس جگہ پہ جو ہے اترے اور استنجا کے لیے بیٹھے، آپ نے استنجا نہیں کیا بلکہ بیٹھ کے اٹھ گئے، کیوں کیا آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے جواب دیکھیے، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے سنت سے محبت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر پر تھا تو اللہ کے نبی ادھر استنجا سے فارغ ہوئے، ادھر پیشاب سے فارغ ہوئے، مجھے آیا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی میں ادھر بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھی سنت سے محبت کہ پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی کیا۔ اور ہم دیکھیں حضرت ہم کیسے دے سکیں گے؟ بولیے کہ یہ جو ہے سوال کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دے سکیں گے؟ اور دیکھیے تیسرا سوال بھی کتنا آسان ہے کہ دین کیا ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات، واقعی معنوں میں ہم نے دین پر عمل کیا ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے۔ شریعت کے مطابق ہمارا چہرہ ہے، شریعت کے مطابق ہمارا لباس ہے۔ ہم تو کہاں دیکھتے ہیں مسلمان جو ہے دیکھیے ٹخنوں کے نیچے اس کی پینٹ رہتی ہے، صرف نمازوں میں جو ہے وہ اوپر کرتا ہے۔ بتائیے یہ کیسا ڈر ہے؟ صرف مسجد کے اندر یعنی یہ 4 بارڈر کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، باہر جو ہے ڈر چلا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے واقعی معنوں میں اگر ہم ان 3 سوالوں کے مطابق زندگی گزارا ہو تبھی ہم کہہ سکیں کہ جو ہے میرا دین جو ہے اسلام ہے حضرات، اسلام ہے۔ اب دیکھیے یہ جو 3 کوشچنس ہے، اب اس کے بعد آئیے، اس کے بعد ایک بہت بڑا کوشچن ہے اور یہ سمجھ جائے کہ یہ کوشچن جو ہے 100 نمبر کا کوشچن ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کل قیامت کے روز آپ کو اپنی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کو ہر ایک کو پوچھا جائے گا، نماز فرض ہے، امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ہاں الحمدللہ اگر ہماری نمازیں کریکٹ ہے، آرڈر ہے تو الحمدللہ، اگر ہماری نماز کریکٹ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، آرڈر پر نہیں ہے تو آپ جو نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، وہ جو کچھ یوٹیلائز ہو جائے تو ہو جائے، وہ کچھ کام آ سکے تو آ سکے۔ لیکن یہ دیکھیے بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہونے والا ہے۔ اور ہم دیکھیے حضرت ہماری نمازوں میں کتنی سستی ہے، نمازوں تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رہتا ہے، بھائی خشوع خضوع نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، بس عادت ہو گئی ہے، ہیبٹ کہ نماز ہو گئی، ہیبٹ آنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ خشوع خضوع جو نماز کا جو مین مقصد ہے وہ نہیں ہے، تو نماز کو جو ہے سدھارنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آئیے تیسرا مین آئیے اور سوالات، وہ حدیث میں آتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، یعنی کل قیامت کے روز ابن آدم کے یعنی آدم کے اولاد کے قدم اس جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دیں۔ وہ کون سے 5 سوال ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، کہ آپ نے اپنی زندگی، اپنی لائف کیسے سپینڈ کیا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے 70-80 سال جتنی بھی زندگی ہم جی رہے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، اس کو کیسے گزارا؟ اس کو بس پیسے کمانے میں گزارا، پراپرٹی ہڑپنے میں گزارا، مال کمانے میں گزارا، کیسے گزارا؟ جواب دینا ہے، اور جواب ایسے ڈیٹیلی جواب دینا ہے۔ تو ہم نے کیا پریپیئر کیا اس کے لیے؟ عن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا۔ اور جتنے بھی نوجوان ہیں اسے یہ سوال جو ہے غور سے سنیں کہ اپنی نوجوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے نوجوانی دی تھی، ہم نے آپ کو یوتھ دی تھی، آپ نے اس کو کیسے گزارا؟ یوتھ جوانی کے عالم کو کیسے گزارا؟ اور آج دیکھیے حضرات، آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ہے ماں باپ کو جو ہے پھرا کر دیتے ہیں، الٹے جواب دیتے ہیں ماں باپ کو، اور استادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان لوگوں کی صحبت، ان کی کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو سگریٹ پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ٹرینڈنگ نیوز، آپ بنگلور میں جا کر دیکھیے، ہر کوئی مل جائے گا آپ کو، گانجا بیچنا یعنی ڈرگس وغیرہ، اتنے سارے کیسز بنگلور میں۔ بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ بنگلور کا ایجوکیشن بہت اچھا ہے، ایجوکیشن اچھا ہے، بچے تو کہاں ہیں آپ کے؟ اب دیکھیے میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وعن شبابی فیما ابلا، اللہ کے تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے کہ ہم جو اپنی جوانی کو کیسے گزارا ہے۔ اگر واقعی مانو اگر آپ جوان ہیں، ابھی یوتھ میں ہیں، تو اپنی جوان توبہ کیجئے، جتنے بھی گناہ ہیں توبہ کیجئے اور سیدھا جو ہے اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ کے بندے بن جائیے۔ وعن شبابی فیما ابلا۔ اور اسی طرح دیکھیے اب جو نیکسٹ سوال ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، وہ جو بزنس مین، جاب ورکر، انٹرپرونر ان کے تعلق سے ہے۔ وَعَمْ مَالِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ بھائی تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا ہے۔ اب دیکھیے میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں مسلمانوں میں، وہ ڈسکس کرتے ہیں بزنس کے بارے میں، ہاں بھائی یہ روڈ ہے، ہائی وے روڈ ہے، ادھر بازو میں چھوٹا دکان کھولوں گا، چائے کا دکان کھولوں گا، تمباکو سگریٹ وہ بیچوں گا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے گا، بھائی دنیا میں اب کامیاب ہو جائیں گے، آپ بیچ کیا رہے ہیں؟ تمباکو سگریٹ۔ یہ میں سنا ہوں اپنے کاموں سے، مسلمان جو ہے اپنے گروپ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ میں ادھر یہ بیچوں گا وہ بیچوں گا۔ دیکھیے ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ جو حرام ہے یہ ہم نہیں بیچنا ہے، ایسی حالت ہے۔
کہ مال تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج مسلمان کی حالت کیسے بتائیے؟ مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں جو ہے حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، میں جو ہے سوال خنزیر نہیں کھاتا، لیکن جو کھا رہے ہیں وہ کس سے خرید رہے ہیں؟ جو مال ہے وہ تو حرام ہے نا۔ آپ کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، لیکن جو چکن کو جو خریدے وہ مال تو حرام ہے نا، آپ کا وہ مال تو حرام ہے۔ بتائیے کیسے جواب دے سکیں گے کہ اللہ کو جواب دینا ہے؟ وَعَمَّا لِمَنْ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنفَقَ، آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ وَعَنِ الْعِلْمِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور اللہ سے وقت پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، بھائی آپ نے علم سیکھا تھا، اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ آپ جو جمعہ خطبہ میں بیٹھے، آپ جو لیکچرز میں گئے، آپ جو کہیں پروگرام میں گئے، فون ہے الحمدللہ بیسٹ ٹیکنالوجی، ایک کلک میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کلک کر سکتے ہیں، کسی بھی مولوی کا جو ہے بیان سن سکتے ہیں، لیکن کتنا عمل کیا؟ کتنا عمل کیا؟ بتائیے، کوئی نہیں بول سکتا کہ ہاں بھائی مجھے نہیں معلوم، میں عمل نہیں کیا۔ تمام کو معلوم ہے نماز پڑھنا، تمام کو معلوم ہے روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تمام کو معلوم ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں؟ بتائیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم جو اس کا جواب دینا ہے، تب تک ہمارے جو قدم ہل نہیں سکیں گے، وہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ 5 سوال، پھر اس کے بعد آئیے اور ایک مزید سوال، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اس دن جو ہے تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک جو نعمت ہے آپ کے پاس، ہر ایک نعمت کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ جو بھی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، جو ہے گھر ہے آپ کے پاس، جو ہے دولت ہے، بچے، ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، بھائی ہم نے آپ کو یہ نعمت دی تھی، ہم نے آپ کو چالاک دیا تھا، دماغ دیا تھا، آپ بہت انٹیلیجنٹ تھے، تو آپ نے اس کے ذریعے کتنی خدمات انجام دی، اسلام کے لیے کیا فائدہ پہنچایا؟ بھئی ہم نے آپ کو جو ہے یہ دیا قلم کار، آپ جو ہے بیسٹ رائٹر ہے، تو اسلام کے تعلق سے آپ نے کتنا لکھا؟ یہ سب پوچھا جائے گا۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے، ہم نے آپ کو طاقت دی تھی، ہم نے آپ کو نوجوانی دی تھی، اس طاقت کو کیا فائدہ ہوا؟ امت مسلموں کو کیا فائدہ ہوا اس طاقت کے ذریعے؟ تو دیکھیے حضرات، یہ تمام سوال جو ہے ہمیں جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان جو ہے ان میں ڈوبے گا، غور کرے گا، تو اسے کبھی نیند نہیں آئے گی۔ اب دیکھ سکیں گے اس کا مین مقصد کیا ہے، کیوں اس طرح ہم جو ہے ہماری زندگی اتنے گناہوں میں پڑ گئی ہے، کیوں؟ تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ چکے ہیں، دنیا کی محبت۔ اور یاد رکھیے جب انسان جو ہے اپنے مشن سے لاس ہو جاتا ہے، یعنی اس کا فوکس دوسری طرف ہٹ جاتا ہے، تو اس کا جو ڈسٹریکشن ہر جگہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس تو کوئی گول ہی نہیں، تو وہ ہر جو بھی دکھتا ہے وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ اب جیسا کہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں جو ہے لوگ تم پر، یعنی مسلمانوں پر اس طرح لوگ ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح حملہ کریں گے کہ جس طرح بھوکا جو ہے بھوکے دسترخوان پر حملہ کرتے ہیں، یعنی بھوکے کس طرح ترستے ہیں کھانا کھانا کر کے، بھوکے جو جس طرح حملہ کرتے ہیں اس طرح لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ جو ہے تعجب ہو گئے، شوق ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد جو ہے کم ہوگی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی جس کا نام الوہن ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ آپ جو ہے دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر آ جائے گی اور تم جو ہے موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گی۔ آج وہی ہے، آج ہم چونکہ نام کو کہتے ہیں کہ آپ کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بھائی آپ کے ایکشن سے نہیں بتا رہے ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کس کے بندے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو جنت میں جاؤں گا۔ بھائی آپ کے ایکشنز الگ ہے نا، آپ کے ایکشن جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ جو ہے عمل اور بات کریں گے تب ہوگا، قول اور عمل میں برابر ہوں گے تب جو ہے آپ کی بات مانی جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج ہم جو پیسہ کمانے میں اس قدر لگے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا لیکن یہ سچ ہے، پیسہ کمانا ہے، لیکن جس قدر اس کی جو محبت ہے وہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جو دنیا کے اس پیچھے پاگل ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا جو تقویٰ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مین اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے مین جو کیوں ہمارے اندر جو ہے اس طرح کی بیماریاں ہیں، تو اس کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اللہ کا تقویٰ ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے ہو، ہم کہتے ہیں، لیکن واقعی معنوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ لوگوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ جب واقعی معنوں میں ہمارے اندر اللہ کا ڈر رہے گا تب جو ہماری زندگی سیدھی ہوگی۔ آج ہمارے اندر دیکھیے ڈر نہیں ہے حضرات، ڈر ختم ہو چکا ہے، ڈر بالکل نہ کے برابر ہے۔ اب دیکھیے یدعون ربکم خوفا وطمعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔
ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی، یعنی وہ اللہ کو پکارتے ہیں فیئر کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، ہوپ کے ساتھ۔ آج ہمارے اندر دیکھیے ڈر تو نہیں ہے، ہمارے اندر ہوپ ہے زیادہ۔ ہاں بھائی ہوپ ہے، ہوپ امید ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ نہیں دیکھ لیں گے۔ اسی لیے نا ہم نماز قضا کرتے ہیں، چلو بھائی ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، بعد میں پڑھ لیں گے، عشاء ملا کر پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ ڈر نہیں نا ہمارے اندر، بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو چور راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب جتنی بھی صحابہ کی زندگی دیکھیے، وہ جو ہے ڈرتے تھے بھی اور امید بھی رکھتے تھے، یعنی فیئر اور ہوپ۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ مطلب فیئر اینڈ ہوپ، فیئر اینڈ ہوپ صحابہ کی زندگی میں تھا، آج ہماری زندگی میں صرف ہوپ ہی ہوپ ہوپ ہوپ، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، امید رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی الحمدللہ میں تو، میری زندگی تو ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، اگر الحمدللہ میں جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھے جہنمی کہہ رہے ہیں تو بتائیے باقی امت کو کیا کہیں، کہاں جائیں گے؟ باقی امت جو ہے وہ تو نشے میں ہے، کلبنگ کرتے ہیں، نائٹ آؤٹنگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، زنا میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں تو اس سے دور ہوں۔ لیکن دیکھیے حضرات، یہ جو جہنم کے بارے میں ہے نا ڈر، اس کا ڈر ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اس کو جو ہے ہمیں اپنے کانوں میں لینا چاہیے۔ اگر کوئی مولوی بول رہا ہے تو نہیں، وہ دوسروں کے لیے، وہ کفار کے لیے، تمام ڈائریکشن کے پاس جو ہے باتیں جاتی ہیں، لیکن جو کان میں جو ہے ہماری باتیں نہیں جاتی، وہ جو بات ہے وہ ہمارے لیے حضرات۔ ہمارے اندر جو ہے واقعی معنوں میں دیکھیے، جو آپ اپنے دل سے سوال کر کے پوچھیے کہ کیا واقعی معنوں میں جو جہنم کا ڈر، جہنم کے عذابات کس طرح، کیا وہ میرے اندر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر نالج ہی نہیں، اسی لیے ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرات، سب سے مین مقصد یہ ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہر خطبہ میں آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو جیسا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ کو ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ اب دیکھیے اللہ کو ڈرنے کا حق جو ہے بہت مطلب اعلیٰ لیول کا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی نافرمان نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی کرتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ بھائی تمہارے پاس جتنی استطاعت ہے ڈرنے کا اتنا تو ڈرو، اتنا تو تقوی اختیار کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانی کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اگر تقوی اختیار کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تقوی اختیار کرنا آپ کو جو ہے بہت ہارڈ لگتا ہے، وکونوا مع الصادقین، تو آپ جو ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو تقوی ہے ان کے ساتھ رہا کرو۔ وہ نماز کو آتے ہیں تو آپ بھی نماز کے لیے آ جائیے، وہ جو چائے پینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ بھی جو چائے پینے کے لیے جائیں، وہ کھیلنے کے لیے جائیں تو آپ بھی کھیلنے کے لیے جائیں، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ جو تقوی ہے نا وہ جو شمع کی طرح ہے، کینڈل، آپ اس کینڈل سے جو ہے تمام جو ہے کینڈلس کو جو ہے یہ کر سکتے ہیں، روشنی کر سکتے ہیں، آگ پیدا کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے شمع تو کم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ہے، یعنی ٹرانسفر ہوتی رہے گی کہ آپ جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ جاؤ۔ تو تقوی بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیے حضرات، آج دیکھیے حضرات، میں اسی لیے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مین جو مقصد ہے وہ اللہ کا عبادت کرنا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ دیکھیے کیسے ڈرے ہم اللہ سے؟ اب اللہ نے جتنے بھی دیکھیے قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب ہے، کیوں ذکر کیا ہے، کیوں ڈسکرائب کیا ہے اتنا سارا ایکسپلینیشن کے ساتھ، تاکہ انسان جو اس سے ڈر جائے اور اپنی زندگی سدھار سکے۔ اور یاد رکھیے جہنم کا عذاب اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو ایکسپلین کرنے کے لیے ورڈز نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ اب کوئی بھی عالم جو ہے آتھینٹک جو ہے ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں جہنم کا عذاب، اس کے لیے کوئی ورڈز کم پڑ جائیں گے۔ اتنے دیکھیے جب جہنم کا عذاب، اللہ اکبر، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے منیمم ہلکا عذاب، جہنم سب سے ہلکا عذاب وہ آدمی کو دیا جائے گا کہ اس کے جو ہے پیروں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا، اس آگ کے انگارے کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنے لگ جائے گا، بوائل ہونے لگے گا۔ اللہ اکبر، یہ جہنم سب سے ہلکا عذاب ہے، منیمم عذاب۔ اور وہ شخص سمجھے گا کہ ہاں بھائی مجھے جو ہے جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ وہی جو ہے جہنم میں سب سے کمفرٹ لیول پر ہے، وہی جو ہے سب سے ایزیسٹ لیول پر ہے، یعنی یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کا عذاب ہے۔ دیکھیے حضرات، اور کیا سمجھتے ہیں، یعنی جہنم کی جو آگ 70% یعنی 70 ٹائم جو ہے یہ دنیا کی جو آگ ہے، اس کو جو ہے 70 ٹائمز ایڈ کر دی جائے، 1 2 3 4 اسی طرح 70 ٹائمز، اتنی زیادہ گرم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کو جو ہے
1000 سال جلایا گیا ہے تب جا کر وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال پھر جلایا گیا ہے تب جا کر جو ہے وہ وائٹ ہو گئی، پھر 1000 سال پھر جلایا گیا ہے تب جا کر جو ہے اب جو جہنم کی جو آگے وہ جو ایک دم کالی ہے، اندھیری ہے، بالکل پچ بلیک، اس قدر ڈارک بلیک جہنم کی آگ۔ اور سوچئے یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ جو باڈی سول روح ہے، یہ دنیا کی باڈی، یہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر، ہم تو بھاپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کیا کرتا ہے اب بتائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جسم کو بڑا بنا دے گا، ری ڈیزائن کرے گا ہمارے باڈی کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو جہنمی کا جو دانت ہے وہ جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر، جبل احد۔ آپ میں سے الحمدللہ بہت سارے گلف میں کام کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جبل احد کتنا بڑا ہے، اس کا صرف دانت، بائسپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، باڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف اس کا جو دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر۔ کیوں؟ جہنم کی آگ بھی اتنی خطرناک ہے نا، اور اس کی جو اسکن ہے، جہنمی جو شخص کی جو اسکن ہے وہ اتنی تھکنیس رہے گی، اتنی موٹی رہے گی کہ 3 دن ٹریول کرنے کا جو ڈسٹینس ہے، جتنا ٹائم لگتا ڈسٹینس ہے، اتنا جو اس کی اسکن کی تھکنیس رہے گی۔ اللہ اکبر، سوچئے اس قدر خطرناک، کیوں؟ مزہ بھی ویسے ہی، آگ بھی ویسی ہے۔ اور دیکھیے یہ جو ہے جب آپ سمجھیں کہ ہاں بھائی اتنا جسم ہے، اور یہ جسم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یہ بھی جو ہے ایکسپائر ہوتا ہے، جل جائے گا یہ بھی، پھر جو ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جسم جل جائے گا پھر دوسری چمڑی آ جائے گی، سیکنڈ پہ سیکنڈ، ادھر چمڑی جل جائے گی، کھال بن جائے گی، کوئلہ طرح کالا ہو جائے گا، پھر دوسری نئی چمڑی آ جائے گی، اور یہ جو چلتا رہے گا کنٹینیوسلی نان سٹاپ۔ اللہ اکبر، دیکھیے حضرات، آج جو ہے ہمارے جہنم کے پاس کوئی جو ہے اس کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کس قدر گناہ کر رہے ہیں بھائی۔ آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے گریٹ صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کتنے بڑے بڑے۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز یعنی جنت کی کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے جو ہے ابو بکر کو جو ہے یہ وش کریں گے، یہ دعوت دیں کہ آپ جو ہے میرے اندر سے داخل ہو جاؤ، میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے گریٹ صحابہ تھے کہ جب وہ ایک راستے سے گزرتے تھے تو شیطان جو ہے ان کے تقویٰ کے مارے اتنا وہ ڈرتے تھے، اتنا تقویٰ مضبوط ایمان تھا کہ شیطان جو ہے ان کے ڈر کے مارے دوسرا راستہ اختیار کرتا تھا، دوسرے راستے سے جایا کرتا تھا کہ ادھر عمر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین، انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ اب سوچئے اتنے بڑے صحابہ کہ آپ سوچئے، امیجن کریے کہ آپ کے جو سسرے ہے یعنی فادر ان لا جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کیا خوش قسمت۔ اور علی رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو خوشخبری دی گئی، عشر مبشرہ دنیا میں سنا دی گئی کہ آپ جو ہے جنتی ہیں، تو اس سب کے باوجود وہ پھر بھی جو ہے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، وہ پھر بھی جو ہے ان کو راتوں میں نیند نہیں آیا کرتی تھی، وہ پھر بھی جو ہے بہت فکر میں رہا کرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا، کہ میں جو ہے عمر رضی اللہ عنہ فیل کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس کنکر کی طرح تو نہ بنا دیتا کہ یہ کنکر مجھے حساب دینا ہے، میں حساب کیسے دے سکوں گا۔ یعنی دیکھیے حضرات، آج جو ہے ہمارے اندر وہ ڈر جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، اس ڈر کو جو ہے لانے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کیسے لا سکتے ہیں؟ پڑھیے جہنم کے بارے میں مزید ڈسکرائب کیجئے، قبر کے عذابات کے بارے میں پڑھیے، مرنا ہے جانا ہے کچھ نہیں۔ دیکھیے مومن، اب آپ تلاش کریں کہ ہاں بھائی میری زندگی میں سکون نہیں ہے، بھائی سکون کیسے ملے گا؟ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن میں، صبح و شام کے اذکار میں، اس میں دلوں کا سکون۔ اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو کبھی اس دنیا سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا، مومن کو کبھی اس دنیا میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، پریزن۔ جس طرح ایک قیدی جو ہے تمام خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنے فیملی سے ملنا نہیں رہتا، یعنی تمام جو بھی اس کے ڈیزائرز ہیں وہ فلفل نہیں ہو پاتی، تو اسی طرح مومن بھی ایسا ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے تو یہ جنت ہے۔ اس لیے نا وہ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو چاہے من میں کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہی جنت ہے، ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، مومن کے لیے جنت ہے۔ تو دیکھیے حضرات، اس جو ہے جہنم کے بارے میں آپ سوچتے رہیے۔ اب دیکھیے جہنم کا جو لباس رہے گا وہ بھی آگ کا لباس، یعنی جہنم ہی آگ کا لباس، جو جہنم کے جو لباس ہے وہ بھی آگ کا لباس، اور جو ادھر راڈ ہوں گے وہ بھی حدید، لوہے کی حدید، گرم گرم جہنم کی آگ کی۔ اس قدر ہم دنیا کی چھوٹی سی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ دنیا میں کوئی جلا ہوا لکڑی ہے، کوئی کوئلہ ہے، آپ اس کو اٹھا سکیں گے، اتنی طاقت ہے ہمارے پاس؟ یہی نہیں کہ اس قدر جہنم، اللہ اکبر حضرات، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اس کے لیے کیا، سپوز خدا نہ خواستہ آج ہی ہماری موت آ جائے، کیا ہم ریڈی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے مین یہ علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح اپنی زندگی گزارو کہ یہ جو ہے میرا آخری دن ہے،
یعنی آخری دن جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ وہ کام کریں گے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب وہ کام نہیں کریں کہ ہاں بھائی میرا فیوچر، میرے بچوں کا فیوچر ہے، میرا یہ وہ امپورٹنٹ ہے ہی، دنیا کے لیے ہے ہی وہ، لیکن آپ کا جو امپورٹنٹ ہے وہ کام کریں کہ ہاں بھائی آج میرا لاسٹ دن ہے، مجھے رب کے پاس جانا ہے، دن ختم ہونے ہی مجھے رب کے پاس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو مجھے نمازیں پڑھنا ہے، باتیں کرنا ہے. مین مقصد تو یہی ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں آیت میں نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے حضرات آج ہماری زندگی کیسی ہے. اور دیکھیے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، یہ مسلمانوں کے بارے میں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر بھی سکون میں کچھ نہیں ہوگا. بلکہ حدیث میں آتا ہے لا عیش الا العیش الاخرہ، کہ کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بس ٹیمپرری لائف ہے. یہ آئیں گے، لوگ آئیں گے، حسد کریں گے، مار پئیں گے، پھر چلے جائیں گے، بھول جائیں گے لوگ. آج سے 200 سال کے بعد جو ہے کوئی آپ کو رہنے یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ جو گھر میں جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں کوئی دوسری فیملی رہے گی یا گھر بھی نہیں رہے گا، وہ پراپرٹی دوسروں کی ہوگی. اتنا سب ہم کرتے ہیں. بھائی ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا بتائیے؟ کیا ہم جو گھر بنانے کے لیے اتنی محنت میں کرا؟ الحمدللہ ویسا نہیں. لیکن اب سوچئے کہ کیا میں جس طرح گھر کو بنانے کے لیے محنت کیا، کیا میں کبھی مسجد بنایا؟ کیا بچوں کے لیے میں نے فائدہ پہنچایا؟ کیا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے کیا میں نے فائدہ پہنچایا، ان کو پیسے دیا؟ سوچئے ذرا اس بات پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جس سے ہمارا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں مطلب حدیث میں آتا ہے، یہ بھی آتا ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے 2 ساتھی، ایک انسان کے 3 ساتھی ہے، 3 فرینڈس، اور 2 ساتھی جو ہے واپس چلے جاتے ہیں اور ایک ساتھی اس کے ساتھ قبر میں آتا ہے. اہلو و مالو و عملو، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی باڈی کو قبر میں لایا جاتا ہے تو اس کا اہلو مالو و عملو، تو اس کے اہلو آیا، اس کے قبر تک آتے ہیں. آپ کے بیٹی، بیوی، بچے، تمام لوگ جو ہے قبر کے پاس آتے ہیں. مطلب جتنے بھی لوگ ہیں اہلو گھر والے. و مالو، آپ کا مال بھی آتا ہے، آپ کے گاڑی جو بھی ہے آپ کا مال بھی آتا ہے. وہ عملو، اور آپ کا عمل بھی آپ کے ساتھ آتا ہے. 3 لوگ، یہ 3 فرینڈس انسان کی، یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ 3 فرینڈس ہیں، اہلو و مالو و عملو. اور جو 2 لوگ ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. آپ کے گھر والے آپ کو دفنانے کے بعد چلے جاتے ہیں، آپ کا جو مال ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور جو عمل وہی آپ کا رہتا ہے، وہی جو ہے آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہمارا عمل درست ہوگا تو اسی کے ذریعے ہم جو ہے جنت میں جا سکیں گے. اور دیکھیں حضرات آپ ذرا سوچیں ہماری زندگی میں یہ جو 3 ساتھی ہے، اہل یعنی گھر والے، مال اور عمل، ان 3 ساتھیوں میں سے میرا سب سے فیوریٹ دوست کون ہے؟ اب سوچئے، جب ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا بھائی ان 3 ساتھیوں میں سے وہ سب سے لاسٹ والا جو ساتھی ہے عمل، وہ ہمارا فیوریٹ دوست نہیں ہے. ہمارا سب کے فیوریٹ جو دوست ہے وہ مال ہے. اسی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اسی کے لیے سب کر رہے ہیں، اسی کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اسی کے لیے، یعنی جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، فتنہ فساد، خون خرابات، جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے لیے اتنا ہو رہا ہے. اور یہ اتنا بے وفا ساتھی ہے، اتنا یہ جو ہے مطلب بے وفا ساتھی ہے کہ سب سے پہلا یہ جو چھوڑ کر چلے جائے گا آپ کو، اور آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے. اب بچے آپ سمجھیں گے کہ ہاں بھائی بچے میرے لیے دعا کریں گے. بھائی آپ کے بچے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کے بچے تو نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں، اور آپ اس امید میں ہیں کہ ہاں بھائی میرے بچے جو ہے مجھے جو ہے دعا کریں گے. ہرگز نہیں. آپ اپنا دیکھنا ہے، یہ جو دین کا معاملہ ہے کوئی بچہ آپ کا کام نہیں آئے گا. آپ جو ہے اپنے لیے سدھاریے، اپنے لیے کیا محنت کی، مطلب کتنا عمل جو ہے آپ جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھیں عمل کے اعتبار سے. ادھر جو ہے پیسے جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، آپ کا جو عمل جو اسٹاک کر کے رکھا ہے اچھا عمل وہ کام آئے گا. وہ جو ہے ادھر کی کرنسی ہے، وہ جو ہے آخرت کی کرنسی ہے آپ کا عمل. نماز، روزے، اچھے اخلاق سے بات کرنا، یہ کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، برے کاموں سے جو ہے رک جانا، یہ جو ہے وہاں کی کرنسی ہے، یہ کام آ جائے گا. یہ کچھ کام نہیں. اسی طرح دیکھیے حضرات افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس قرآن میں شک ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس قرآن میں شک ہے کہ تم جو ہے تضحکون ولا تبکون، بس تم ہنستے رہتے ہو اور کبھی نہیں روتے. تو دیکھیے حضرات اسی بات پر جو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.